سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چلیے بیڑا اٹھاتے ہیں اور بیڑا پار کرتے ہیں۔ بیڑا یعنی گلوری، کھیلی، تیار پان جس میں چونا، کتھا، سپاری، چالیا وغیرہ وغیرہ ملا کر ایک خاص شکل میں یعنی سموسے کی شکل میں موڑا جاتا ہے۔ بیڑا اٹھانا، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم پیڑا کھلانا پر بات کرتے ہیں۔ جب شادی طے ہوتی ہے، رشتہ پکا ہوتا ہے، تو دو خاندان مل کر ایک رسم ادا کرتے ہیں جس میں پان پیش کرنے والا یا بیڑا پیش کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میں نے زبان دے دی۔ اسی طرح بیڑا کھانے والا، پان کھانے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میں نے بھی عزم کر لیا۔ بیڑا اٹھانا، پچھلے زمانے میں قبیلے کے سردار کو اپنے لوگوں سے کوئی مشکل کام لینا ہوتا تو وہ ان کے سامنے بیڑا رکھ دیتا، پھر جس میں ہمت ہوتی، حوصلہ ہوتا، وہ آگے بڑھتا اور بیڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا۔ اس کا مطلب اس نے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے کر ہی دم لے گا۔ بیڑا، بیڑا پار کیا جاتا ہے، بیڑا پار لگایا جاتا ہے اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یعنی ڈبو دیا جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا جب میں نے کہا غرق ہونا، ڈوب جانا۔ بیڑا یعنی کشتی یا کشتی، جہاز، بانسوں کا ٹھاٹھا جس کی مدد سے دریا کے پار اترا جاتا ہے، ندی یا ندی کے پار اترا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں دریا پار کرنا یا دریا عبور کرنا بھی بڑا کام ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ وقت کے ساتھ کسی لفظ، کسی محاورے یا کہاوت کے استعمال میں تنوع پیدا ہوتا ہے، وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیڑا، بحری بیڑا، سمندر میں لنگر انداز، محاذارہ بیڑا، جہاں بیڑا باندھا جاتا ہے۔ بیڑا باندھنا یعنی جہازوں کا ایک قطار یا قطار میں ہونا اور کسی ضرورت کے وقت پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا۔ میں نے ضرورت کے وقت کہا ہے، لفظ جنگ استعمال نہیں کیا، میں جنگ کے حق میں نہیں۔ تو بیڑا اٹھایا جاتا ہے، بیڑا پار کیا جاتا ہے اور غرق بھی کیا جاتا ہے۔